السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ آپ ہیں بیٹا؟ جی ہاں باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اسٹارٹ کرو جی باجی۔ اور چلتے ترجمے کے ساتھ ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ جی اور یہ چاند دیکھنے کی دعا ایک بار سب کو پڑھا دو۔ میں نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی باجی، آپ سب لوگ اسٹارٹ اپنے کرو۔ مائک میوٹ کر دیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخر میں جزا و سزا ضرور ہوں گی۔ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ قسمیں کافی ہے کہ نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے مالکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور میکھوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا، چنانچہ تمہارے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کر دی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اور ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور قطارے باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئیں گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم جعلنا منہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اب اس کی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ۔ آپ سب پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ آپ پڑھ رہے ہیں کیا؟ تو پھر میں آرام آرام سے پڑھتی ہوں یا پھر صرف میں ہی پڑھ لوں؟ جی جی ہم پڑھیے گا جی۔ جی پڑھیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والسلامتی والاسلام سلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب والتوفیق لما توفیق للہ والتوفیق لما تحب والتوفیق توفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا ربنا وترضى ربنا 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 وربک اللہ۔ ربنا وربک وربک اللہ۔ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ ہو گیا ہے باجی۔ اور اب میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر طلوع کر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے، اے ہمارے رب، اور جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر بیٹا فاطمہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے الحمدللہ آپ لوگوں کی ہی ڈیمانڈ پہ، آپ لوگوں کے ہی ریکویسٹ کرنے پر میں نے یہ سیشن لی ہوں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اس کی فضیلت کو بہترین طریقے سے بتا پاؤں اور آپ کے دلوں میں ہے نا اتنی محبت پیدا ہو جائے ان دنوں سے کہ آپ لوگ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، انشاءاللہ تعالیٰ یاد دہانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ ابھی جو آیت پڑھی گئی والفجر ولیال عشر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے نا، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے نا، اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں ہیں، 10 راتیں ہیں۔ یہ شب قدر کے بعد سب سے افضل راتیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے عمل کی راہیں، درجوں کی بلندی کے حصول کی راہیں ہمارے لیے ہموار کی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا جن میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیے جیسے شادیوں کا، پھلوں کا موسم ہوتا ہے نا، ویسے ہی فرما برداریوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، ہے نا، تاکہ ہم ان موسموں میں کیا کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں، نیک اعمال کریں، ہے نا۔ ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیک کام وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان اپنے رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، جتنا پہلے قریب تھا اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ رب کو راضی کرنے اور قرب پانے کا موسم آ گیا ہے نا، نیک اعمال کی کثرت، ہے نا، اور اچھی طرح سے استقبال بھی کرنا تھا ہم کو۔ خیر ابھی تو سٹارٹ ہو گیا ہے، ہم نے دعا پڑھی تھی چاند دیکھنے کی، آپ لوگوں نے نہیں بھی پڑھی ہوں گی تو ابھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا، اور اچھی پلاننگ کرنی تھی۔ ہم نے جو 5 دن ہے نا، 4-5 دن جو نکل گئے، لیکن باقی کے دن ہم ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کیا کریں گے ہے نا، اس کا ہے نا، اس کے ایک ایک پل کو، ایک ایک سیکنڈ کو کیا کریں گے ہے نا، یوز کریں گے۔ دیکھیے جب کوئی چیز آتی ہے یا کوئی فیسٹیول آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں نا، جیسے رمضان کا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم گھر ور کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیتے ہیں، بعد میں ضرورت نہ پڑے ہے نا کام کرنے کی۔ ایک صفائی وہ ہے جو ہم کرتے ہیں مطلب یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے آنے کے پہلے ایک صفائی کرتے ہیں۔ کون سی صفائی ہے وہ؟ کیا صفائی کرتے ہیں؟ جسمانی صفائی کیا ہوتی ہے؟ کیا صفائی ہوتی ہے ہماری جسمانی جب عشرہ ذی ناخن اور الحجہ کا بال چاند وغیرہ دیکھتے کاٹ ہیں؟ لیتے ہیں اور بال کو ہم کٹ کر لیتے ہیں ہے نا، پہلے۔ ناخن کاٹ ماشاء لیتے ہیں۔ اللہ، ہے نا، جسمانی صفائی، بال اور ناخن، ہے نا، جو بھی ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں نا، قربانی کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں ناخن، بال اور باقی جسمانی صفائی کر لیتے ہیں ذی الحجہ کے سٹارٹ ہونے کے پہلے ہی، چاند دکھنے کے پہلے ہی، کیونکہ اگلے 10 دنوں میں وہ سب کیا ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے۔ جن کو قربانی نہیں کرنی ہے ان کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیے جب حدیث میں آتا ہے، یہ ابھی آپ کو دکھاؤں گی میں، حدیث دکھاؤ بیٹا، آگے بڑھاؤ، کرنے کے کام ہے نا یہ، تو یہ اعمال ہے سب، تو اس میں جو اعمال ہے نا اس میں ایک حدیث ہے، اور آگے بڑھاؤ بیٹا، ایک حدیث ہے، اور آگے بڑھاؤ، اور آگے بڑھاؤ، اور آگے بڑھاؤ، ہاں، اور آگے بڑھاؤ، اور آگے بڑھاؤ، ایک حدیث ہے اس میں ناخن کاٹنے کے بارے میں ہے۔ ابھی میں نے شاید اس کو نہیں کیا بیٹا، ہے نا، ہاں یہی ہے، دیکھو دیکھو، سوری، تو نہیں مل رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں بھی قربانی کر رہے ہیں نا تو وہ کیا کریں، اس کو حدیث کا جو الفاظ ہے نا کہ قربانی کرنے والے جو ہے اس کو کیا کر لے، ہے نا، ناخن اور بال کو کاٹ لے پہلے ہی۔ تو اگر یہ حدیث ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم قربانی نہیں بھی کر سکتے ہیں نا تو کیا کریں، ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ بھی تو ایک طرح سے قربانی ہی ہوئی نا، کہ ہم قربانی کرنے والوں کی طرح کام کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ جیسے حج کرنے والے گئے ہیں، عرفہ کے دن وہ لوگ عرفات کے میدان میں دعائیں کرتے ہیں
تو ہمارے یہاں جو ڈیٹ تاریخ مطلب ہمارے ایریا کے حساب سے جو عرفے کا دن ہوتا ہے تو اس دن ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم یہ وہ دعائیں اور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہماری جو دعا ہے وہ کیا ہوگی، حاجیوں کی دعاؤں سے مل جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی عرفہ کے دن دعا کیا ہے، تو ہم یہاں رہ کے مقامی ہو کر دعا کرتے ہیں نا۔ تو ویسے ہی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ اس چیز کی ہے نا، اس چیز کو کر رہے ہیں، بال اور ناخن کا احتیاط کر رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ بھی کریں گے تو ہم کو ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ جو مطلب جو علماء کرام ہے نا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم بھی اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو ہے مطلب وہ نہیں بھی کر رہے ہیں قربانی تو وہ اس کو کیا کرے ہے نا، اس کو فالو کرے تو ان کو بھی ثواب ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پابندی کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیے پاک صاف رہنے والوں سے اللہ کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے نا۔ تو جہاں پر خصوصی طور سے جسمانی صفائی کا خیال کریں گے، وہیں اپنے گناہوں کی صفائی کا بھی خصوصی اہتمام کرنا ہے نا، اور سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ گناہ نیکیوں کے راستے میں کیا ہوتے ہیں، رکاوٹ ہوتے ہیں۔ خالص پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توبہ کریں گے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ اور اس کے لیے کوشش اور نیکیوں کو کرنے کا پکا ارادہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن نیکی کرنا ہے، اس لیے سب سے افضل دن اللہ نے کیا دیا ہے، یوم عرفہ کا بھی ہم کو دے دیا ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی بہت ساری فضیلت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہر نیکی کو کرنا ہے۔ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ روزہ ہو، نوافل ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، مریض کی عیادت ہو، گھر والوں کی خدمت میں ہو، چاہے آپ سحری بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، سارے کام اللہ کی خاطر ہے نا۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب عام دنوں سے آپ کو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے کچھ روزے قضا رہ گئے ہیں، ان کی نیتیں بھی آپ ان روزوں میں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی کے جو روزے ہیں نا، وہ ان روزوں میں آپ اپنے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اس سے عشرہ ذی الحجہ کی بھی فضیلت مل جائے گی اور قضا روزے بھی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے جو ہم شوال کے جو روزے رکھتے ہیں نا، وہ شوال کے روزوں کی الگ اہمیت ہے۔ ان کو وہ جو روزے ہم رکھتے ہیں نا 6 روزے، وہ جو ہے 30+6 ہو جاتے ہیں نا، اس میں جو ہے ہم کو چھوٹے روزے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 30 روزے ہم نے رمضان کی جو رکھے ہیں نا، بعد میں بھلے پورا کر لیتے ہیں ہم 6 نا، ہمارے 6 چھوٹتے ہیں تو ہم بعد میں پورا کرتے ہیں، لیکن جو شوال کے 6 رکھتے ہیں نا تو اس کو 36 ہونے دیا کریں، کیونکہ 36 اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے تو وہ 360 ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان روزوں کے رکھنے سے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم کو سال بھر کے روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ جو روزے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں روزے، ہے نا۔ یہ جو 9 دن کے روزے ہیں نا ذی الحجہ کے، وہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، سنت ہے اس لیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس میں ہم قضا روزے جو ہمارے چھوٹ گئے ہیں وہ اگر وہ بھی نیت کر لے تو وہ بھی مل جاتا، اور یہ جو روزے ہیں وہ سنت بھی ادا ہو جاتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ہم؟ میری آواز آ رہی ہے جی سب باجی، کو؟ جی جی باجی آ رہی اچھا، ہے۔ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ دیکھیے آج ہم اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے ایکچولی سارے مہینے اللہ کی طرف سے ہے نا، سارے دن، ساری ساعتیں، ساری گھڑیاں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، کچھ گھڑیوں کو مخصوص کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں، کچھ مہینوں کو عبادت کے اعتبار سے ان کی اہمیت بیان کر کے ہم کو دے دیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں ہم جو چاہیں کریں، ہے نا۔ اللہ جن گھڑیوں، جن دنوں کو اللہ بہتر سمجھتا ہے اس کو کچھ فضیلت دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں ہم جو چاہے وہ کریں، ہے نا۔ تو جو اللہ نے جس کو مخصوص کر دیا ہے اس گھڑی میں کچھ عبادت کو مخصوص کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جیسے آپ دیکھیے ازبا
या तो आप Yes, sir. होस्ट हो ना, हाँ तो आप ध्यान रखो बेटा। हाँ, जैसे हफ्तों में क्या होता है, जुमे को क्या दे दी गई, सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं ना, सातों दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, जुमे को खास अहमियत दी है ना। वैसे ही दिनों रात की कुछ घड़ियों में और रात के आखिरी पहर को भी अहमियत हासिल है। सबको पता है आखिरी पहर में क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का नुज़ूल होता है ना, आसमानी दुनिया में, दुनिया वाले आसमान पे। और उस समय जो दुआ अल्लाह अल्लाह फरमाता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल कर लूँ, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है ना। वैसे ही जिलहज्जा में कुछ अमल बताए हैं कि ये महीना, ये 10 दिन क्या है, मोहतरम है। अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में फरमाया है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। अब कुरान कब उतर रहा है, नाजिल हो रहा है? 1450 साल पहले ना। अल्लाह ने सबसे पहले जमीनों आसमान को बनाया, और अल्लाह ने जब जमीनों आसमान को बनाया तभी ये कुरान में क्या फरमा दिया, अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। और इन 12 महीनों में से 4 महीने अल्लाह ने फरमा दिए उसी आयत में कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यानी इन महीनों में इंसान खूब इबादत करे और गुनाहों से बचा रहे। बेटा स्टार्टिंग से लगा दो, आसबा स्टार्टिंग से लगा Yes, दो sir. जी। गुनाहों से बचता रहे, है ना, जंगों की, है ना, जंगो जिदाल की शुरुआत ना करे। तो हुर्मत वाले महीने अल्लाह ने बनाए हैं, तो उनमें अल्लाह ने क्या फरमाया है, हुर्मत वाले महीने मतलब इनमें क्या करो, नेकी में इजाफा करो और जंग और जिदाल की शुरुआत ना करो। कोई अगर आपसे लड़ने आ जाए तो अपनी बचाव, डिफेंड कर सकते हैं, दिफा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट मत करो। मतलब झगड़ा खुद ही स्टार्ट मत करो। अल्लाह माफ करे ना, हम भूल जाते हैं। जज़ाकल्लाह ही खैर उस सिस्टर का जो मुझे याद दिलाई कि बाजी इस महीने की फजीलत तो बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब जब हम याद दहानी कर लेते हैं ना तो वो ज्यादा अमल में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारी चीजें हम भूल गए होते हैं, पिछले साल सुने होते, इस साल भूल जाते हैं ना। याद दहानी होती तो हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, याद करके अमल करने लग जाते हैं। जज़ाकल्लाह ही खैर बेटा। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया है, यही सही सलामत और सीधा कायम दिन है। तो इन 4 महीनों में लोगों को फरमाया है कि लोग अपने नफ्स पर जुल्म ना क्या करो, अपने नफ्स पर जुल्म ना क्या करो। जुल्म मीन्स गुनाह करके, जंगो जिदाल की गुनाह इब्तिदा करना। करके, है ना, गुनाह हाँ। करके, जंगो जिदाल की इब्तिदा करके, स्टार्ट करके तुम अपने अपने ऊपर जुल्म ना क्या करो, है ना। तो इन महीनों का हमें खास ख्याल रखना है। वो महीने कौन से हैं, हुर्मत वाले महीने? अल्लाह ने फरमा दिया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, है ना। तो सही बुखारी की रिवायत है, साल 12 महीने का और उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3197 सही बुखारी की हदीस है, साल 12 महीने का और उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तीन तो वो हैं जो एक के बाद एक आते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन से हैं वो एक के बाद एक आते हैं। जुल्क़ाद, जिलहज, मुहर्रम, जुल्क़ाइदा, रजब। जिलहज और मुहर्रम मुहर्रम और और एक रजब। है रजब। Rajab. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जिद तजीद। देखो जो 3 लगातार एक के पे बाद दर एक पे आते हैं, रजी है तीन। ना, जिलकदा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, है ना। एक तो क्या होता है बाद में, मतलब बाद में आता है, वो रजब है। तो इन महीनों में नेकियों में इजाफा करेंगे, गुनाह से बचेंगे। ये आज से नहीं है, ये तब से है जब से अल्लाह ने जमीनों आसमान को पैदा किया है। और इन महीनों में एक महीना जुल्हिज्जा है, जो हमारा आज का टॉपिक है। कमरी कैलेंडर, आप लोग जानते हैं कमरी कैलेंडर, कमरी कैलेंडर मतलब चांद 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 का चांद कैलेंडर. के हिसाब से की जो तारीख के लूनार हिसाब से महीना है जो ना। कैलेंडर शाये होता है चलता जिसको, है ना, कमर मतलब चांद के हिसाब से जो कैलेंडर चांद और चलता है, जो हम लूनार लोग कैलेंडर। इस्लामिक, है ना। तो उसमें जो हिज्जा कौन सा महीना है कमरी कैलेंडर में? 12वां महीना है 12 जी। महीना. 12वां महीना, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप सब बता सकते हैं कि ये कब से, ये जो है नंबरिंग कब से हुई? अल्लाह ने तो फरमा दिया मैंने 12 महीने बनाए हैं, लेकिन ये जो नंबरिंग हुई
नंबरिंग कौन से हिजरी में हुई थी? बाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करी तब से शुरू हाँ किया इन लोग, उसको पकड़ा तब से गया बाजी, पहले तो नहीं था, उनके बाद में इन लोगों ने शाया की। बाजी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के, ये मालूम है हजरत उमर मुझे। रदियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ था बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उनके दौर में 16 हिजरी की वाकया है, 16 हिजरी की बात है। मसला पेश आया, सहाबा किराम कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, हम जब जकात फंड इकट्ठा करते हैं ना, जकात की काउंटिंग करते हैं, जकात फंड इकट्ठा होता था और पूरे जहां जहां इस्लामी रियासत फैल चुकी थी, आपको पता है कितने मुरब्बा मील तक के फैल चुकी थी ना इस्लामी रियासत, तो सहाबा करम क्या करते थे, वहां पे जकात फंड इकट्ठा करते थे लोगों से हुकूमत चलाने के लिए। तो कहते हैं कि हम अकाउंटिंग जब करते हैं ना, तो जकात की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि कब एक साल हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम एक साल को गिने, है ना। हम शुरुआत अकाउंटिंग की शुरुआत किसको ले? अमीरुल मोमिनीन ने कहा स्टार्टिंग का महीना किसको लिया जाए? फिर आपने डिस्कस किया अली रजी अल्लाह अन्हु से, उस्मान बिन, है ना, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से, फिर सबने डिसाइड किया, है ना, सहाबा करम जो बड़े बड़े सहाबा थे उन्होंने डिसाइड किया, शूरा में बात हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, जिलहिज्जा में हिजरत किया था। लेकिन आप मदीना जब पहुंचे थे ना, तो मुहर्रम की पहली तारीख थी, तो क्यों ना हम मुहर्रम को ही हम पहला महीना काउंट कर ले, ताकि अकाउंट्स में, है ना, ऑडिट्स में, हिसाबो किताब में, हुकूमती काम में सहूलत हो कि साल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है साल। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मुहर्रम को फर्स्ट मंथ काउंट कर लेते हैं। तो कमरी कैलेंडर के हिसाब से हिजरी कैलेंडर किसका चालू है माइक? अजबा, माइक बंद करो बेटा। कमरी कैलेंडर के हिसाब से, हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ये लास्ट मंथ होता है कौन सा? जिलहिज्जा, अभी जो चल रहा है ना, ठीक है। इसको जुलहिज्जा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने में हज किया जाता है ना, और हज तो बहुत पहले से ही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर की थी, तभी अल्लाह ने क्या कहा था कि लोगों को दावत दो, हज के लिए बुलाओ, है ना, ऐलान जी कर बाजी, दो, हज कहा की था ना, पुकार लगाने को कहा था। है ना, पुकार लगाने को कहा था कि सबको बुलाओ, है ना, आवाज लगाओ। तो हज की निस्बत से इसका नाम भी है। इस महीने की पहली फजीलत क्या है? हम फजीलत पढ़ रहे हैं ना, तो पहली फजीलत ये है कि अल्लाह ने एक फर्ज इबादत को, हज को, इस महीने जगह में जमा फर्ज कर किया है ना। तो अजबा गायब हो गई क्या? जी हाँ नहीं बाजी, सर, हमको हूँ होस्ट मैं। बना दी। नहीं तो हूँ। बेटा अच्छा, आप आप हो गया? शेयर एक शेयर नहीं सेकेंड, कर पा हम रहे हो? आप अलाउ करते, एक मिनट, एक नहीं नहीं। मिनट। हाँ कर इस दिए ना महीने बेटा, आप की कर सकते हो शेयर। तो इस महीने की पहली फजीलत क्या हुई? एक फर्ज इबादत है हज, उसको अल्लाह ने इस महीने में फर्ज किया है। और किसी महीने हज होता है? हम्म? और किसी महीने में अगर मैं नहीं बाजी, नहीं जाती होता हूँ तो बाजी, क्या नहीं होता करूंगी बस। मैं? उम्रा उम्रा करेंगे है बाजी। ना, पूरा उम्रा करेंगे। कहलाएगा। लेकिन हज जो है, हज के महीने में, क्योंकि किसको याद है, सूरह बकरा में भी अल्लाह ने कहा है कि ये दिन है जब हज के, है ना, अल्लाह ने क्या कर दिया है, हज के दिनों को मखसूस रखा है ना, अल्लाह ने फिक्स कर दिया है कि हज इन्हीं दिनों में किया जाएगा, हज के दिन मखसूस है ना। उम्रा आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन हज इन्हीं महीनों में, इन्हीं दिनों में किया जाएगा, है ना। तो हज फर्ज इबादत है और ये अय्याम जो है फिक्स्ड है। हज क्या है आप जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, इनकी नस्ल से सारे नबी आए, इन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबे की तामीर की। तामीर होने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया था दुनिया में हज की पुकार बुलंद करो। ये इस महीने की फजीलत है कि इसमें हज को फर्ज किया गया है, ठीक है। पहली फजीलत ये हो गई कि ये, है ना, इसमें हज जो फर्जी इबादत है उसको पहले हम फजीलत देख लेते हैं, बाद में हम करने के काम देखेंगे। और करने के काम तो बहुत सारे हैं जो हमको जानना चाहिए, जिसके लिए हम आज बैठे हैं ना।
پہلے فضیلت سن لیں گے تو ہم کو کیا ہوگا، دل میں محبت آئے گی کہ ہاں سچ میں یہ دن اتنا امپورٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو فضیلت یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے. یہ میں نے پہلے ہی بیان کیا آپ کو، ہے نا. مسجد حرام یعنی وہ چیزیں، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسجد حرام کہتے ہیں ہم. کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں باجی مسجد حرمت حرام والی کیوں جگہ کہتے ہے، ہیں؟ والی نہیں کیوں احترام والی کہا جگہ، گیا، احترام کیوں والی احترام جگہ. والی جگہ ہے، حکومت والی کیوں جگہ کیوں ہے، کہا احترام گیا؟ نماز والی چھوڑنا جگہ بھی ہے. منع ہے باجی وہاں کے. ہاں یہ ہے کہ جو چیزیں عام جگہ پر حلال ہے اس جگہ پر حرام ہے. عام جگہ پر آپ درخت توڑ سکتے ہیں، آپ جانوروں کو مار بھی سکتے ہیں، چوٹی بھی مار سکتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ نہیں کیا جا سکتا. درخت نہیں توڑ سکتے، کسی اینیمل کو مار نہیں سکتے، لیکن ہے نا. تو کیوں بنایا ہے نا، اسی لیے اللہ نے کیا کیا، ان 3 مہینوں کو لگاتار حرمت والے بنا دیا. لیکن یہ لگاتار 3 مہینوں کو حرمت والے کیوں بنا دیا اللہ نے؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ عرب باجی میں لوگ چونکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے حج کے لیے. ہے نا، عرب میں لوٹ مار بہت ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو تجارت کے لیے پیسے تھے، نہ ان کے پاس فرٹائل لینڈ تھا کہ وہ کچھ اگا لے، نہ اگا سکتے تھے نہ تجارت کر سکتے تھے. تو ان کا کام کیا تھا، ان کا پیٹ بھرتا تھا لوٹ مار کر کے. وہ کیا کرتے تھے، جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا کر بازاروں میں بیچتے تھے. ایسے تو ان کے کام تھے سارے الٹے سیدھے. تو علماء فرماتے عرب میں چونکہ لوٹ مار جاتی، حج کے قافلے جب جاتے تھے نا تو پھر کیا ہوتا تھا، ذوالقعدہ کو نکلتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے اور محرم میں سیفلی وہ اپنے گھروں میں واپس لوٹ جاتے تھے، کیونکہ یہ ان حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار نہیں کرتے تھے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے نا، اللہ نے کیا کیا، لگاتار فکس کر دیا تاکہ حاجی آرام سے جائیں، حاجی اور آرام سے وہ واپس بھی لوٹ جائیں اپنے گھروں میں، اور کیونکہ باجی ان ایک ایک 3 مہینے مہینوں میں لگتے تھے. جنگ اور جدال بھی منع کیا گیا نا. ہاں تو مار پیٹ بھی نہیں کریں گے، جب پکڑیں گے کسی کو، پکڑیں گے تو قافلے کو تو جب مار پیٹ ہی کر کے ہی تو پیسے لوٹیں گے نا، ایسے آسانی سے تو لوٹ نہیں سکتا انسان. تو اسی لیے منع کیا اللہ نے. ہر کام میں اللہ کے احکامات میں کیا ہے، حکمت نظر آ رہی ہے. ہم؟ ہر احکامات میں حکمت ہے. تیسری فضیلت کیا ہے، 2 عیدین میں سے ایک عید اس مہینے میں ہے، ذوالحجہ میں ہے، عید الاضحیٰ، ہے نا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، جب آپ عزت کر کے مدینہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینے کے انس رضی اللہ عنہ کہاں کے تھے، انس بن مالک کہاں کے رہنے والے تھے، انصاری تھے کہ وہ مہاجرین تھے؟ انصاری تھے انصاری نا صاحب باجی، کے بعد. انصاری انصاری صاحب. ہے نا. ان کی امی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو پیش کر دیا تھا نا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا، تو مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان دنوں میں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو تہوار مناتے ہیں 2 دن، تو کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ کھیلتے ہیں، بہت کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کھلاتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں ان دنوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، ہے نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ وہ 2 دن ہے، 2 سیلیبریشن ہے، ان کو ہم کو منانا ہے. آج کیا حال ہے، ڈپلیکیٹ سیلیبریشن اتنے آ گئے ہیں کہ ایکچوئل سیلیبریشن کی وہ اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے. عید کے دن کیا ہوتا ہے، رات بھر روزے رکھے رہتے ہیں، مہینے بھر ہمارے بچے اولادیں ہمارے سب، اور عید کی سوئے رات پڑے میں رہتے اتنا ہیں. انجوائے، اتنا انجوائمنٹ، اور دوپہر تک سوئے پڑے رہتے ہیں. یہ منایا انہوں نے عید الفطر، جب کتنی محبت فوٹو پیدا بھی ہو لیتے جاتی تھے. بچوں کو، پھر وہ روتے ہیں جانور جب وہ ہوتا ہے تو ذبح ہاں ہوتا ہے تو بچے روتے ہیں اور بولتے ہیں ہم تو نہیں کھائیں گے، ہمارے بکرے کا گوشت ہی نہیں کھائیں گے ہم. ارے میری بہنوں، قربانی تو تھی ہی، اس لیے قربانی کیوں منایا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھا دیا تھا کہ تم اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کے گردن کو کاٹ دو، اپنی سب سے زیادہ محبت والی چیز کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اس لیے تو گئے تھے نا، وہ تو اللہ کا
اللہ کا احسان ہے کہ وہ مینڈا کھڑا کر دیا اللہ نے، ان کی امتحان تھی وہ تو پاس ہو گئے۔ اب ہم اپنی محبت کا وہ دیکھیں، میں یار ہمارے بچوں کی محبت، بکرے سے اتنی محبت ہے تو وہی تو محبت ہے، اسی محبت کو تو قربان کرنا ہے، اسی محبت کو قربان کرنا ہے، یہ باجی آپ کی آواز بریک ہو قربان کرنا جاتی ہے۔ ہے تھوڑی دیر میں۔ ہاں باجی ہاں جی، آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی آپ اچھا اچھا، کیوں نہیں آ رہی پتہ نہیں، میرا تو بہت آن ہے، سب تو دروازہ بھی سب نہیں ٹھیک۔ الحمدللہ آ رہی ہے ابھی آواز اس طرح۔ کٹ تو نہیں گئے سب لوگ؟ السلام علیکم، میری آواز آ وعلیکم رہی ہے بیٹا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں بخیر باجی ہاں آپ باجی ابھی آ رہی وعلیکم السلام جی سر آ رہی ہے۔ الحمدللہ، تو یہی تو محبت ہے جو قربان کرنی ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں نا، دیکھو بیٹا تم ایک بکرے کے لیے اتنی محبت، تم تو 10 دن بکرے کو رکھے ہو، 10-15 دن تم کو اتنی محبت ہو گئی اور تم اس کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اور اپنے پیغمبر اتنے بڑھاپے کی اولاد، اتنے سالوں دعا کی اس کے بعد تو اولاد ہوئی تھی، اور اس اولاد کو چھوڑ کے بھی آ گئے تھے، ہے نا، ویران جگہ میں، اس کے بعد آج جو ہے قربانی کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو وہ قربان کر رہے ہیں، اور بچہ بھی کتنا سعادت مند ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا جو آپ کو حکم دیا ہے کیا جو کر لو، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوری سٹوری، پورا واقعہ آپ کو وہاں پہ، ہے نا، اللہ نے ڈسکرائب کر دیا ہے۔ تو بچہ بھی اتنا وہ ہے، بچے کو بھی اللہ نے اتنا مطلب سعادت مند بنایا ہے، دیکھو نا، ہم اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے وہی سیکھے گا نا وہ، ہے نا، تو ہمارے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تم ایک بکرے کو 10 دن کی محبت میں اتنا زیادہ محبت ہو گئی کہ تم اس کو قربانی دیکھ نہیں سکتے بچے، میں اس کو وہ ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں کھا نہیں سکتا، تو یہ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے ہماری جنریشن، ہے نا، اور ڈپلیکیٹ، ہے نا، تہوار اتنے زیادہ منا لیے ہیں، یہ تہوار وہ تہوار، کی بس اب بچوں کا دل اسی میں رم گیا ہے نا، اصلی تہوار جو تھے 2 فیسٹیول تھے وہ منانے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے ان کا، ہے نا، تو یہ ہم کو فضیلت بھی ہم کو یاد بھی رکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، خاص کر کے اپنے اولادوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی فضیلت کیا ہے، یہ وہ مہینہ جب ہمارا دین مکمل ہوا، سب کو یاد ہے حجۃ الوداع کا، عرفہ جی کا ہاں دن باجی، یاد ہے الیوم سب کو، اکملت لکم ہے دینکم نا، والی آیت سورہ نازل ہوئی۔ مائدہ، الحمدللہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ السلام حجۃ الوداع میں عرفے 9 ذی الحجہ کا ہی دن تھا، کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں آپ نے پہنچا دیا اللہ کے رسول، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا۔ دین اسلام کو اللہ نے اس دن مکمل کر دیا اور فرمایا آج میں نے دین کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، تمہارے لیے میں نے آج دن کو مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم؟ جی اب دین پورا کمپلیٹ ہو پورا گیا پورا ہے، پہنچا دین میں دیے باجی۔ کوئی، اس میں کچھ بھی ایڈ ہاں، نہیں کر کچھ سکتے بھی وہ، ایڈ نہیں کرنا اور کچھ کم بھی نہیں کرنا ہے اور وہ باجی اس کام سبسٹریکٹ بھی بھی نہیں نہیں کرنا کرنا ہے نا، ہٹانا بھی نہیں ہے اور لانا بھی نہیں، جوڑنا بھی نہیں ہے کہ نہیں اگر ہم زیادہ عبادت کر لیے اس 23 دن کو، اس رات کو زیادہ عبادت کر لیے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اگر ہم نیکی کر ہی لے رہے ہیں اس رات کو جاگ کر تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر ہم اس دن کو منا لیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیں، جلوس نکال لیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں کیے ہیں نا صحابہ کرام، ہم تو نیکی ہی کر رہے ہیں نا، تو دین تو مکمل ہو گیا ہے، دین میں ایکسٹرا چیزیں آپ کو داخل نہیں کرنی، اللہ کا یہ اللہ کی آیت ہے نا، اللہ بیان کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے نا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں تم جوڑ اور گھٹانا نہیں کر سکتے، پلس مائنس نہیں کر سکتے اب،
جیسا ہے ویسا ہی آپ کو لینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، آپ حدیث کو بھی پڑھیے، حدیث پڑھیے، حدیث بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ حدیث کو اس لیے ہم نے سٹارٹ کیا ہے صحیح بخاری کی کلاس، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے۔ تو آپ دونوں چیزیں پڑھیے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھیے، حدیث پڑھیے، سنت کو فالو کیجئے، اس کے بنا تو دین مکمل ہی نہیں ہے، ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہے تو سب عمل برباد ہے نا۔ ایمان صحیح نہیں، عمل برباد۔ ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے نا۔ خیر اب ٹھیک ہے، تو جو میرے پاس یہ لے کر آئے گا میں اس سے روزے قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ مطلب دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، جو میرے پاس یہ دین لے کر آئے گا میں اس سے روزے قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری ضروریت سے راضی ہو جا، ہے نا، ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو راضی ہو جا۔ اس کے چند ماہ بعد آپ کی، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ کیوں؟ جب فرشتہ آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ نبیوں سے پوچھا کرتے تھے، فرشتے نبیوں کی مرضی سے فرشتے ان کی روح قبض کرتے تھے۔ جب فرشتہ آیا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا؟ تو فرشتے نے فرمایا ہاں، اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے نا، دین مکمل ہو گیا تو میں اللہ کے پاس جانا چاہوں گا۔ ایک یہودی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ یہودی اپنے دین کو بہت سختی سے فالو کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ لوگ سبت کے دن، شنیوار کے دن ایک سوئچ بھی نہیں چالو کرتے، بٹن بھی چالو نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی دنیا کا کام سمجھتے ہیں۔ ایک یہودی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اگر اللہ رب العزت یہ آیت ہم پر نازل فرماتے، کون سی یہ والی آیت ہے نا، سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت، کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین یہ آیت ہم پر نازل فرماتے، مطلب ہماری تورات میں اگر یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو اس یہودی نے وہی آیت بتایا، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت۔ وہ کہتا ہے اگر تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، خوشیاں مناتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت کو ہم خوب جانتے ہیں، یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، یعنی 9 ذی الحجہ تھا، یوم عرفہ کا دن تھا، اس دن کیا ہے، دین مکمل ہوا تھا۔ اس لیے ہم اس دن کیا کرتے ہیں، دین مکمل ہونے کے لیے شکرانے کے طور پہ ہم روزے رکھتے ہیں، اس دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے مکمل دین کو مان رہے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ 5ویں فضیلت ہے نا، کیا ہے، قربانی کا مہینہ ہے یہ۔ باقی اور میں کسی میں قربانی کا اتنا زیادہ، ہے نا، اللہ نے کیا ہے وہ نہیں رکھا ہے نا، ثواب نہیں رکھا ہے جتنا قربانی کا یہ مہینہ ہے ثواب والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو اللہ نے کیا کہا، کون سا دن ہے وہ؟ یوم یوم النحر کا مطلب دن، دن، ہے نا، یوم النحر کہا جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو۔ یوم اس النحر دن مومن کیا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ قربانی کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اور یہ ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیا کچھ نہیں قربان کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں؟ سب سے پہلے، ہے نا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے کام کاج کو چھوڑا، عزت کو، دولت کو، شہرت کو، ہر چیز کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کے، ہے نا، ہجرت کر گئے دین کے لیے۔ پھر بعد میں اولاد نہیں تھی، اولاد ہوئی تو اولاد کو بھی قربان کر دیا، چھوڑ کے آ گئے۔ کیا چیز نہیں کیا، ہے نا، ہر کام جو اللہ نے کہا ہر چیز کو قربان کر دیا، اور سب سے تو محبوب چیز اولاد ہوتی ہے نا، اس کو بھی قربان کر دیا، اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا نا، چھوڑ کے آ گئے۔ ہم بھی اللہ سے قربانی کرتے ہوئے ہم کو یہ تصور رکھنا ہے، اپنے دل میں یہ احساس رکھنا ہے، قربانی تو ہم کر جاتے ہیں لیکن احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے نا، قربانی خون اور گوشت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تم جو قربانی کرتے ہو نا، تو یہ گوشت اور خون جو ہے مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا ہے تقوی نا، پہنچ
کیا پہنچتا ہے؟ تقوی تمہارا پہنچتا تقوی ہے. مجھ تک پہنچتا ہے نا، تو تقوی کو پہنچانا ہے. تقوی مطلب اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنا ہی تو تقوی ہے نا. الحمدللہ. تو ہم جب قربانی کریں گے تو ہم کو کیا احساس ہونا چاہیے؟ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب جب جس جس وقت جو جو قربانی تو نے مانگی نا، ہم بھی اب وقت آنے پر ہے نا اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ ہم تیری راہ میں قربان کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیول مال کی نہیں. جب ہم بکرا دیتے ہیں تو کیول مال کی قربانی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ احساس رکھنا ہے کہ اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر چیزوں کو قربان کیا، تو میں بھی اپنی ہر صلاحیت، ہر ٹائم، ہر چیز کو تیری راہ میں قربان کروں گی. تو کیا کروں گی میں؟ کم سے کم 1 گھنٹہ تو میرا دن کا 24 گھنٹے کا 1 گھنٹہ تو ایسا ہوگا جب میں کسی نہ کسی کلاس میں یا کسی نہ کسی ہے نا دین کے کام میں یا تو سیکھوں گی یا تو میں سکھاؤں گی دین کو انشاءاللہ تعالی. لہٰذا یہ کیا ہے؟ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. آج ہمارے یہاں یہ رسم بن کے رہ گیا ہے. رسم کیوں؟ کیونکہ اس کی روح نکل گئی ہے. کوئی بھی عمل جس کا روح ہی نہیں ہے، بنا روح کے اگر کوئی رسم کرتے ہیں، کوئی روح ہی نہیں ہے عمل میں، تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ رسم بن جاتا ہے. روح ہی غائب ہو گئی ہے نا. قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے کو ریڈی ہیں. اللہ ہم ہے نا، ہم لبیک مطلب ہم حاضر ہیں اللہ قربان کرنے کے لیے. لیکن آج ہماری قربانی صرف رسمی رہ گئی ہے. ہم جانور کی گردن پر چھری تو پھرا دیتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کا جانور میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو جھگڑا کر بیٹھتے ہیں. میں نہیں تو میری اولاد کر بیٹھتی ہے، ارے تمہارے جانور نے ہمارے جانور کا چارہ کھا لیا. اتنا نہیں سکھا سکی ہماری قربانی ہمیں. کئی لوگ تو فخر کرتے ہیں، جانوروں کو گھما رہے ہوتے ہیں مالا پہنا پہنا کے، ہے نا. جو قربانی لیسن دینے والی تھی، جو قربانی نصیحت کو یاد دلانے والی تھی، یاد دہانی کرانے کے لیے آئی تھی، ہمیں یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو ٹرینڈ بنا لیا ہے نا. ہم نے ٹرینڈ بنا لیا ہے نا کہ یہ ہم قربانی مطلب ایک رسمی طور پہ ادا کر دیتے ہیں. ہم یہ بنانے، یہ نصیحت کے لیے کیوں اللہ نے دیا؟ کیوں بنا دیا؟ پیغمبر کے اس ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے کیوں کر دیا؟ یہ کہ سبھی میری امت بعد میں جو بھی آئے گی وہ کیا کرے گی؟ اس کو قربانی کو دے گی. یہ آیت کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو بعد میں آنے والے سب کے لیے کیا ہے؟ قربانی رکھ دی گئی ہے کہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کریں گے. یہ نصیحت دینے کے لیے آئی یہ چیز، لیکن وہ جذبہ ہی نہیں رہا. ہزاروں کا جانور، لاکھوں کا جانور لے رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا قربان ہونے کا. قربانی کس سے نکلی ہے؟ قرب سے ہے نا. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ تھا. قربانی دے کر اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ تھا. ہم تو اس قرب کو پانے کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں ہے نا. بس گوشت کٹ گیا، گوشت بانٹ دو تھوڑے بہت، باقی سب اپنے فریج کے اندر رکھ دو. کوئی مانگنے آ رہا ہے، نہیں ہم نے تو بانٹ دیا ہے، ختم ہو گیا، باقی سب فریج میں بھرا ہوا ہے. پھر مہینہ گزر جاتا ہے، جب پھر کھانے سے بور ہو جاتے ہیں، تب پھر ہم بولتے ہیں کسی کو یہ بائی کو دے دو، وہ بائی کو دے دو. اپنا اپنا محاسبہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. میں بھی اپنا محاسبہ کروں گی انشاءاللہ. اب چھٹویں فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں ایام تشریق کے دن آتے ہیں، اسی مہینے میں ہے ایام تشریق کے دن. سورہ بقرہ میں آیت ہے 203 نمبر کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص ایام میں. اس کی تفاسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اس آیت میں جو ہے نا، جو ایام معدودات ہے نا جو آیا ہے، وہ فکس دن ہے جس کا ذکر ہوا ہے. ایام تشریق وہ ہے 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی. 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی. اللہ کا اور ذکر اس میں کرو، روزے بڑائی رکھنا بھی بیان منع کرو. ہے باجی ان دنوں میں. ہاں ہے نا. ان روزے میں اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ نے فرما دیا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو ان معمول ہے نا ان معلوم دنوں میں. الحمدللہ. اور اس میں روزہ نہیں ہوگا ہے نا، ٹھیک ہے.
اور یوم النہر ہے نا، مطلب عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یوم عرفہ جو 9 ذوالحجہ ہوگا اس کا روزہ ہم رکھیں گے نا۔ جو حاجی ہوتے ہیں وہ حاجی روزہ نہیں رکھتے اس دن، کیونکہ ان کے لیے بہت مشقت کا دن ہوتا ہے نا وہ، کیونکہ وہ مزدلفہ میں سے آتے ہیں، پھر وہ قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو طواف کے لیے بھی جانا ہوتا ہے قربانی کے بعد، ہے نا، تو ان کے لیے بہت دوڑ بھاگ کا دن ہوتا ہے، ان کو منع کیا گیا ہے نا۔ لیکن جو ہم مقیم ہے، مطلب مکین ہے، مطلب ہم جو ہے نا حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کے لیے عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کا 2975، حج کا مطلب ہے عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اچھا، عرفے کا دن کیوں کہتے ہیں، عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن عرفات میں حاجی ہوتے ہیں ہے نا، باجی۔ ہاں، حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے، عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اور لوگ اس کو کچھ اور ہی رسم کے طور پر دیکھنے لگ جاتے ہیں، عرفہ مطلب کچھ اور ہی مطلب لیا جاتا ہے، آج میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، 3 بار فرمایا۔ ایام مینا 3 دن ہے، ایام مینا مطلب یہی ہے، جب ہم کیا ہے مینا میں کیا کرتے ہیں، 3 دن رکتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایام تشریق والے، تو اس کو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو کوئی جلدی کرے ہے نا اور مینا سے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، مطلب 2 دن بھی رہ سکتے ہیں اور 3 دن بھی رہ سکتے ہیں مینا میں جو رکتے ہیں نا، حج کے بعد 2 دن بھی رک سکتے ہیں، 3 دن بھی رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 دن میں چلا جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس نے وقوف عرفات کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہے نا، جو مطلب پا لیا اس کو عرفات کے میدان کو، گویا اس نے حج کو پا لیا، مطلب وہ وقوف عرفات، عرفات میں جا کے وہ رک گیا ہے نا، سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا، گویا اس نے حج کو پا لیا، ہے نا، مطلب وہاں پہنچ گئے، آپ حاضری دے دیے، عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، مطلب کیا ہو گیا، وہ حج ہو گیا، الحمدللہ۔ یہاں ایام مینا اور عرفے کے دن کا الگ الگ ڈسکرپشن ہے جو میں آپ کو بتائی ہے نا۔ یوم عرفہ ہے نا، عرفات کے دن کو کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا ہی کیا ہے، حج ہے، الحمدللہ، اس کے بنا حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے نا۔ کیوں نہیں ہو بھائی، اتنے سارے حاجی وہاں جا کر دعا کر رہے ہیں، دنیا کے سارے لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس دن عرفہ کا دن ہے۔ ایک اور روایت ہے نا، سننا، اس دن ایک اور روایت آتی ہے جس میں ہے اس دن اللہ آسمانی دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی ایک حدیث پڑھی جس میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ آسمانی دنیا میں رات کے تیسرے پہر میں روز آتے ہیں، روز تشریف لاتے ہیں، ہے نا، دعا مانگنے والوں کی دعاؤں قبول کرتے ہیں، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، سننا کی ہے نا، شرح سننا میں آتا ہے کہ اس دن اللہ آسمانی دن میں آ رہا ہے، اس دن اللہ آسمانی دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہیں، مطلب عرفات کے جو اہل ہیں، جو گئے ہوئے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن روزہ رکھے گا۔ صحیح مسلم 1162 میں فرمایا، مجھے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ کا کفارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے اس دن کا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ کا کفارہ ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن حاجی نہیں رکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ہم لوگ رکھیں گے جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ حج کے سٹارٹنگ 10 دن کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، 1 سے 10 ذی الحجہ کو،
صحیح بخاری کی روایت ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ایسی باتیں سنتے تھے صحابہ کرام ترنت کوشچن کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جہاد بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، یعنی عام دنوں میں جہاد کرے تو وہ بھی نہیں، سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں جان اور مال لے کر نکلے جہاد کے لیے اور اس کی جان اور مال دونوں چلا جائے۔ مطلب ایسا جہاد کرنے والا جو نیت سے نکلا اور وہ کیا ہے جان اور مال سے چلا گیا، تو وہ یہاں پہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ جو گیا جہاد کے لیے اور خوشی خیریت کے ساتھ واپس لوٹ آیا وہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 10 دنوں میں جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی افضل عمل ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، کتنا بڑا عمل ہے، اور وہ 10 دن کے جو عمل ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے، صرف اس مجاہد کے مقابلے میں کم ہے جو جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں دے کر آئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے اسکالر ہیں، یہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ کیوں اس میں عبادت کو افضل بنایا ہے۔ اللہ نے اسرا ذوالحجہ کو اس لیے فضیلت دیا، شان و شوکت بخشی۔ آگے میں حدیث ہے اس PDF میں، اس کو آگے بڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا وہ حسبہ، اگر آپ کو ملے گا تو دیکھو کہ حجر اسقلانی نے جو لکھا ہے نا کہ اس میں عبادت کو اتنا افضل کیوں بنایا ہے، اس کا وجہ بیان کرتے ہیں وہ۔ عشرہ ذوالحجہ کو اتنی فضیلت شان و شوکت کیوں بخشی ہے؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ساری عبادتیں کیا ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ توحید بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حج ہے، سب عبادتیں ہیں۔ آپ دیکھیے رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ہم، ہے نا، اور جب وہ دوسرے مہینے ہوتے ہیں تو نماز روزہ صدقہ سب دیتے ہیں۔ لیکن حج کیا ہوتا ہے، سارے کے سارے ارکان جو ہے اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حج جو ہے ایڈ ہو جاتا ہے، اور سارے کے سارے ارکان اسی میں پورے ہوتے ہیں، اسی مہینے میں۔ اچھا، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ بہت ہی اس کی فضیلت ہے، ہم نے سمجھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہے نا، الحمدللہ۔ اس میں دیکھو حج میں کرنے والے کام ہیں، کوئی پڑھ کے بولو فٹافٹ، دکھ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ اس جی میں ہاں پڑھو، باجی۔ اردو والا پڑھ دو، کیا کیا کام کرنا ہے بھائی۔ حج ہے باجی، قربانی ہے، یوم عرفے کا روزہ ہے، تکبیر تحلیل اور تحمید ہے، اللہ سے دعائیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی انل منکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، اور دن میں روزے رکھنا اور راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ اور الحمدللہ، تکبیر تحلیل اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے باجی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہے نا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اب ہم کو کیا کیا کرنا ہے، ڈیٹس آف دی 10 days آف ذوالحجہ، جو حاجی ہیں وہ حج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کیا کریں گے بھائی، پہلا کام ہے جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے کیا پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے، جو ابھی ہم نے سب سے سٹارٹ میں پڑھ لیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اس چاند کو تو نے نکالا ہے نا، یہ پورا مہینہ امن و امان کا پیغام لے کے چاند ہے نا آیا ہو، اللہ اسلام کی بلندی سلامتی کا پیغام یہ بن جائے، اے چاند تیرا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو کیا کرنا ہے، آپ نے تکبیر پڑھنا ہے نا، کیا ہے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ ہے نا، اکبر آگے آئے گا اللہ دیکھو، اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، اور ایک بچی ہوتی الحمدللہ، ہے نا، اللہ اکبر کبیر الحمد للہ ہاں کثیرہ، یہ ہاں والا بھی والحمد دیکھو، للہ وسیلہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کے ماشاء بعد پڑھ اللہ، بھی سکتے ہیں اس کو ہم۔
ہے نا وہ भी पढ़ सकते। اور देखो यहाँ बाजी पे ये लिखा भी हुआ तो है 9 तारीख की जो फजर से लेकर 13 तारीख की असर तक के हर फर्ज नमाज के बाद 3 मर्तबा पढ़ना है, तकबीरें भी करनी है बाजी। ये तकबीर को पढ़ना है, ठीक है। सब लोग पढ़ेंगे, वैसे तो चलते फिरते पूरे टाइम पढ़ना है ना। आप देखिए इसमें अल्लाह की है ना हमद और सना सब कुछ कितनी बेहतरीन है इसका। आप वो पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए बेटा। अल्लाह अकबर, इसका वो पढ़ो, तर्जुमा अल्लाह पढ़ो, जी सबसे तर्जुमा बड़ा भी है। लिख लेना। अल्लाह हम्म, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह की हमद भी है, सना भी है, तारीफ भी है, सब कुछ है ना। तीनों चीजें आ गई ना जो हमको करना है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सही हदीस है 1621, जब भी कोई अल्लाहू अकबर कहता है उसको बशारत जरूर मिलती है। फरमाया जब भी कोई अल्लाहू अकबर कहता है उसको बशारत जरूर मिलती है। साहबा कराम ने फौरन सवाल किया, उसको जन्नत की बशारत मिलती है अल्लाह के रसूल? हाँ, जन्नत की बशारत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्यों ना पढ़े हम ये, क्यों ना पढ़े। और एक आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा कलमा है कि मतलब सूरज की जो रोशनी है, जो दुआएं हैं, वो जहां जहां तक जिन जिन चीजों पर पड़ती है ना उससे भी सबसे ज्यादा मतलब भारी है वो कलमा, है ना। उन सब चीजों से ज्यादा अजीज है अल्लाह को। वो कौन सा कलमा है? सुभान अल्लाह व सुभान बिहम्दिही। सुभान अल्लाह अल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। एक और कलमा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, चुना हुआ कलमा है ना। और मुझे उसने ला अपने इलाहा इल्लल्लाह फरिश्तों आता को दिए, सुभान अल्लाहि व अभी बिहम्दिही। हम सुबह व सुभान शाम अल्लाह मतलब सुभान भर अल्लाह जाता है, पूरा मीजान भर जाता है। अज़ीम। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह से और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही इतना भी पढ़ लिए, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम भी पढ़े तो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही भी कह दिए, कसरत से पढ़ना चाहिए ये। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए ना। कुरान भी तो एक जिक्र है ना, जिक्र करना है हमको तो कुरान की तिलावत भी तो जिक्र है ना। हम्म, जी एक हर्फ के बदले 10 ने किया, क्यों? कुरान सिफारिश करेगा ना पढ़ने वालों के लिए, है ना। असहाबे कुरान के लिए कुरान के साथी कौन है? असहाबे कुरान किसको कहेंगे आप? कुरान के साथी कौन है जो उसको अपने साथ पढ़ने रखते हैं, वाले। है ना। पढ़ने वाले साथ साथ रखते हैं मतलब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रखते हैं, साथ साथ रखते हैं। क्योंकि वो साथी होते हैं जो दिल में जो रहता है ना वो सबसे ज्यादा साथ होता है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद उस दिन आएगा और कहेगा, ए मेरे रब इस कार्य कुरान को जेवर पहना दीजिए। क़यामत के रोज सिफारिश करेगा कुरान, कहेगा ए मेरे रब इस कार्य कुरान को जेवर पहना दीजिए। उस शख्स को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान मजीद फिर कहेगा, ए मेरे रब और ज्यादा इज्जत इसकी अफजाई फरमा दीजिए। उस कुरान पढ़ने वाले को इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान मजीद फिर कहेगा, ए मेरे रब इससे राजी हो जाइए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शख्स से राजी हो जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की दर्जा चढ़ते जाओ। और हर आयत के साथ एक नेकी भी ज्यादा कर दी जाएगी, यानी और ज्यादा फजीलत बढ़ा दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कीजिए, एक वक्त एक डिसाइड कीजिए। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो स्टार्टिंग वाले होंगे ना, अभी नए नए जो है कुरान से हदीस से जुड़े होंगे। तो आप लोग हाफिज कुरान बनने नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एक एक आयत पढ़िए, उसको दिन भर गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिर जब 3 दिन हो जाएगा, 3 आयतें हो जाएंगी, उनको कुरान नमाज में उसको क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जरूर आपको धीरे धीरे क्या होगा, है ना, आप कुरान के बहुत ज्यादा करीब होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को अल्लाह तौफीक दे तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो 10 दिन होते हैं ना, 10 दिन में एक कुरान होना चाहिए, मुकम्मल पढ़ लेना चाहिए। इसका एक निज़ाम भी बताया गया है। अल बकरा आल इमरान एक दिन, निशा और मायदा एक दिन, अनाम और तौबा तीसरे दिन, यूनुस से नहल तक के, फिर
اسراء سے فرقان تک کے، شورا سے یاسین تک کے، صافات سے قاف تک کے، اور زاریات سے مجادلہ تک کے، پھر بعد میں حشر سے الناس تک کے۔ یہ 10 دن کا ہے نا ہوتا ہے۔ اس میں 10واں دن عید کا دن ہوگا، اس دن آپ کی حقیقی عید ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک قرآن کمپلیٹ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک کام یہ بھی کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی چاند دیکھ لے، جو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے، یہ پہلے ہی کر لے، چاند نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لے۔ چاند نظر آ جائے تو یہ کام نہیں کرنا ہے قربانی تک کے۔ پھر آگے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا کام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں ہے نا اہتمام کرتے تھے روزوں کا، خصوصاً عرفے کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کے روزے کا ثواب ہے نا کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک ہے نا جو سال گزر رہا ہے نا، مطلب 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں گے اور کم سے کم عرفے کے دن کا روزہ ضرور رکھیں گے، کوشش کر کے زیادہ بھی رکھیں تو اچھی بات ہے نا، لیکن عرفے کا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے روزے کا کیا ثواب ہے، کوئی بتا سکتا ہے حدیث روزے کے بارے میں؟ ہم؟ جی باجی، باجی اللہ تعالیٰ روزے کا کا اجر یہ فرمان ہے ہے کہ کہ اللہ روزے سبحانہ و کا تعالیٰ بدلہ میں فرماتے خود ہیں، دوں گا۔ روزہ میرے لیے ماشاء ہے، اللہ، اس کا اجر بھی میں ہی دوں ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا۔ تو الحمدللہ ہے نا روزے کا ہے۔ جہنم کی آگ سے نا ایک روزے کے بارے میں بتایا گا۔ ہے کہ روزہ رکھا کرو، ہے نا۔ اس چیز جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ نے خود ذمے لے لیا ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے 70 سال تک کے دور کرنے والا ہوتا ہے، مسافات، مطلب 70 سال چل کر اگر آپ جائیں گے تو جتنے دور پہنچیں گے نا 70 سال دور کر دیتا ہے روزہ۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، الحمدللہ۔ تو اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے نا۔ ایک چیز اور ہے نا، جیسے کہ ہے نا الحمدللہ اس کو یوم المجید کہتے ہیں نا، ایک دن ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے جس کو یوم المجید کہتے ہیں، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اس کو یوم المجید کہتے ہیں، اور وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ دن نصیب فرمائے، ہے نا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کیا کرنا، ہم کو دعائیں کرنی ہے کہ اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ پھر 5واں کام قرآن مجید کو پڑھنا ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ 6واں کام ہے تو کثرت سے کیا کرنا، ذکر کرنا، الحمدللہ۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتائی، لا حول ولا قوت بھی پڑھنا ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، قرآن پڑھنا ہے نا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے نا، اللہ ربی، ہے نا۔ اور جو بھی مطلب دعائیں، مسنون دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، سب دعائیں کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد 7واں جو کام ہے 10 دنوں میں ہے نا، نوافل کی کثرت کرنا ہے۔ فرض تو ہم پڑھتے ہی ہیں، فرض میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا، فرض تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نوافل کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ سب عمل تو افضل ہے نا، لیکن جو اللہ کے قرب لانے کے لیے بہت زیادہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کا کیا ملتا ہے آپ کو، قرب ملتا ہے نوافل سے۔ جیسے کیا کر سکتے ہیں آپ، ہے نا، اس پہ کیا کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد ہے نا ترنت بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا کیجئے، اشراق کی نماز پڑھ لیجئے 2 دیکھ رہا ہے، رکعت، پھر اس ہے کا نا۔ حج اور چاشنی عمرے کا بندی۔ ثواب ملے گا، ہے نا، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو پڑھنے سے۔ ہم نہیں جا رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو روز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں سورج نکلتے ہی، ہے نا، کیا کریں، حج عمرے کا ثواب مل جائے گا 2 رکعت نفل نماز سے۔ پھر چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں، ہے نا، جب سورج کیا ہوتا ہے تھوڑا بلند ہو جاتا ہے تب کیا کیجئے، چاشت کی نماز پڑھ لیجئے۔ کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کی شروعات میں 4 رکعتیں تم پڑھ لو، باقی سارا دن میں
ہے نا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ تو 4 رکعتیں یہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اوابین کی 4 نماز ہے، رکعتیں عصر سے پہلے، یہ کون سی نماز ہے؟ اوابین کی عصر سے نماز ہے۔ پہلے نہیں، عصر سے پہلے 4 رکعت۔ باجی جو ہم ہمیشہ چار سنت سنت اور باجی، اثر کی سنت کے 4 4 سنت ہے۔ رکعتیں، جی جی سنت ماشاء اللہ، برابر سمجھے، اللہ اثر کی مجید 4 مزید سنت۔ برابر سمجھے۔ ہم لوگ 4 رکعت جو ہے نا اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لے گا جو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی، ہے نا، اللہ کی رحمت کا مستحق، اور رحمت کے بارے میں تو میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں، تو آج نہیں بتا رہی ہوں، آپ لوگ اپنے دل میں ریپیٹ کر لیجئے، ہے نا، رحمت کیا ہوتا ہے۔ آپ ہی مینس اثر میں جو پہلے 4 رکعت پڑھتے وہی نا آپ ہی ہاں ہاں، اثر میں جو 4 سنت پڑھتے ہیں وہ، پڑھتے تھے؟ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی آپ الحمدللہ۔ 8واں کام بھی بتا دوں فٹافٹ، 2 کام بچے ہیں پھر ہو جائے گا اپنا انشاءاللہ۔ جس طرح ہم سارے سال دعا کرتے ہیں نا، اس ایام میں جو دعا کی جائے گی وہ افضل دعا ہوگی، تو ہمیں اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے شوہر کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ ہم بہنیں جو ہے نا بہت شیلفش ہو جاتی ہیں نا، بھائیوں کے لیے دعائیں نہیں کرتی ہیں، اور ماں بہنیں جو ہوتی ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے نا، تو بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے تو کرنی ہی کرنی ہے نا، وہ تو ہمارے ان کا حق ہے نا ہمارے اوپر۔ اور دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے نا، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے نا۔ تو خاص کر کے جو ایام ہوتے ہیں، ہے نا، اذان کے بعد کی دعا، خصوصاً جماعت جب کھڑی ہونے تک کی دعا مانگتے ہیں نا، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے تک کی جو دعا مانگی جاتی ہے، بیچ میں اللہ رد نہیں کرتے، ہے نا، فرض نماز کے بعد کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے، ہے نا، مسافر کی دعا رد نہیں کرتے، ہے نا، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو جس وقت کی دعائیں ہے نا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو رات کی ہے نا، تیسرے پہر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس ایام میں بھی کثرت سے دعا کرنا ہے۔ 9واں کام ہے آپ صدقہ اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو ایک باکس رکھنا چاہیے، ایک چھوٹی سی ڈبی رکھنی چاہیے، جب بھی کوئی چلر پیسے آئے تو اس میں ڈال دینا چاہیے صدقے کی نیت سے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، حسن خاتمہ عطا کرتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے انسان، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، ہے نا، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، تو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ کھجور کے برابر صدقہ کرو تو وہ احد پہاڑ کے جتنا بڑھ کے ہم کو اس دن ملے گا، ہمارے نام اعمال میں کتنا زیادہ بڑا ہو جائے گا وہ، پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ خیرات کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ 10ویں چیز ہے ان دنوں میں خیر خواہی کریں۔ کسی نے سوچا کہ مال اللہ نے دیا ہے نا، طے کریں کہ مال اللہ نے دیا ہے، قربانی نہیں کر سکتی، فلاں قربانی اس کے گھر چھوڑ آؤں، قربانی کا فلاں جو ہے قربانی نہیں ہو رہا اس کے گھر میں تو اس کے گھر گوشت پہنچا دیں، اپنے فریج کو کم کر دیں، ہلکا کر دیں بیچارے کو، فریج کو بھی۔ کوئی بھی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ بڑی چیز نہیں بھی دے سکتے تو کم سے کم جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دے، ہمیشہ کے لیے نہیں دے سکتے، کسی کو استعمال کے لیے دے دیں، کسی غریب کے پاس جا کے کہیں کہ یہ عید کا تحفہ ہے۔ رشتہ دار لینا نہیں چاہتے نا، کئی بار رشتہ داروں کو من نہیں ہوتا کسی سے رشتہ دار سے مانگنے کا، کیوں؟ کیونکہ ہماری تو عادت پڑی ہے نا، اچھا یہ وہی ڈریس ہے نا جو میں نے تم کو دی تھی، ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو، ایسے ہی بولنے کی عادت پڑی ہے ہم کو، تو رشتہ دار کیا کرتے ہیں کنی کاٹ لیتے، بولتے بھائی ان سے نہیں لینا، بھلے دوسروں سے لے لینا لیکن ان سے نہیں لینا، ہے نا، نہیں لیتے پھر، ہے نا، اسی لیے کیا کرنا ہے ہم کو۔ اسد کا کال آ رہا ہے، اسد سے بات کر لے بیٹا۔ تو ان دنوں میں خیر خواہی کرنا ہے، اور ہے نا مجبور جو بھی مطلب ہمارے یہاں مساکین ہیں ان کو تو ہیلپ کرنی ہی ہے، جو اچھی زندگی جی رہے ہیں ہم کو لگتا ہے، لیکن ان کے پاس باقاعدہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ تینوں ٹائم ہے نا دونوں ٹائم کھانا کھا سکے،
تو ان کی مدد کرنی ہے اور ان کو جتانا نہیں ہے. اتنے کال آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. تو کسی کو اللہ، ہاں دیکھیے ایک چیز اور میں بتا رہی ہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے کیا ہے مشورہ بھی مانگے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے، اللہ نے صلاحیت دی تو اس کو یوز کرو، مشورہ دے دو. آپ کے مشورے سے اس کا فائدہ ہی ہو جائے. کوئی عید کے لیے اس کے پاس پہننے کو جوڑا نہیں ہے تو آپ اس کو پہنچا دیجئے جوڑا بچے کے لیے. بچوں کو خوشی ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو گفٹ ایز اے گفٹ دے دیجئے. تو ویسا جتلا کے مت دیجیے. آپ رشتہ داروں کو اگر دے رہے ہیں تو وہ غریب ہے تو آپ جتلا کے مت دو نا، بنا جتلائے دے دو، ہے نا. تو یہ بھی تو خیر خواہی ہے نا. اگر کوئی چاہتا آپ کا پڑوسی ہے، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کو مدد کر دیجئے، ہے نا. الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے اس میں، مطلب جس کے بارے میں بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر مدینے کی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کروں، جتنا ثواب اس کا ہے اس سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ میں کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کر اس کا کام کر دوں. تو امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کے بارے میں آتا ہے کہ واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اپنے فرینڈ کے ساتھ وہ نا مطلب طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اچانک سے کوئی شخص آیا اور حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ کیا ہے، طواف کو ادھورا چھوڑ کے وہ اس کے ساتھ چلے گئے. اب ادھر دوست نے پورا طواف مکمل کیا، تب حسن رضی اللہ عنہ آئے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسی کیا ضرورت ہو گئی تھی، ایمرجنسی، کہ تم نے طواف چھوڑ کے جانا پڑا. تو پھر کہا کہ ایک ضرورت مند آیا تھا اور میرے نبی میرے نے اپنے نانا کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر مدینے کی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کروں، جتنا ثواب اس کا ہے اس سے زیادہ یہ ثواب ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کر میں اس کا کام کر دوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہ جو سنتے ہیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کو طاقت دے کہ ہم کیا ہے نا، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے نا قربانی کر سکے، اپنے وقت کی، صلاحیت کی، مال کی، دولت کی، اولاد کی، ہر طرح کی، انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو آپ سب کو کیا کیا کام کرنا ہے سب کو پتہ چل گیا ہے. اس میں لکھا ہوا بھی ہے، یہ PDF آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے ہے نا، اس کی فضیلت کو جاننے اور عمل کو کرنے والے ہے نا کیا کیا عمل ہے یہ سب جاننے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے عمل بھی کروا لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کوئی مجلس کی دعا پڑھ لو. قربانی کرنا ہے سبحان نا، اللہ. قربانی. ایک چیز بیٹا، 1 منٹ میں بتا دیتی ہوں. قربانی کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں نا، تو قربانی کے بارے میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حاکم کی حدیث ہے، جو شخص استطاعت رکھتا ہے قربانی نہیں کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے. مطلب ضروری ہے قربانی کرنا اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو. اب استطاعت مطلب کیا ہے، صاحب نصاب ہو، ہے نا. استطاعت رکھتا ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ 7.5 تولہ سونا ہے تبھی کریں گے. اگر آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کیا ہے قربانی کر لیجئے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارے جو ابو حنیفہ ہیں ہے نا رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک تو قربانی کیا ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے نا، اچھا بتاؤ کہ واجب ہے کہ مستحب ہے نا کہ سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے بھائی یہ. تو آپ کو بتا دوں کہ ہم حنفی مسلک کے ہیں، تو یہاں کیا ہے، یہ صاحب استطاعت جو کر سکتا ہے اس پہ کیا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے حساب سے جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا. لیکن باقی 3 جو ہے نا، 3 جو ائمہ ہے ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ وہ
ہے نا. انہوں نے کیا کہا؟ سنت موقدہ کہا ہے. کنہوں نے؟ تین جو دوسرے ہیں نا مسلک، کون کون سے ہیں؟ شافعی اور مالکی اور حنبلی. ان کے نزدیک جو ہے کیا ہے نا، یہ دلیل دیتے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے کیا دلیل دیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جواز کہاں سے لاتے ہیں وہ؟ انہوں نے بولا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ ہے نا رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نماز عیدین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے. ایک جو ہے، ایک میری اور میری فیملی کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں جواز ہے یہ اس کی، ہے نا. آپ یہاں ٹھیک پہ ہے، پھر سے بتائیے یہ بات، ایک بار بتائیے پھر سے، کیا بولے آپ ہی؟ دیکھیے پہلے جو ہمارے ابو حنیفہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے. مطلب ان کے ہاں اہم ہے قربانی کرنا. اگر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو تو قربانی کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو وہ ہمارے مسلمان نہیں ہے. مطلب عیدگاہ میں نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، استطاعت رکھتے ہوئے نہ کرے. تو یہ حنفی ہے، مطلب ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. صاحب استطاعت کے لیے ہے نا یہ حدیث کے لیے دلیل بتاتے ہیں، وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں وہ. لیکن تین جو ہے نا ان کے نزدیک جو ہے سنت موقدہ ہے. وہ کیوں؟ ترمذی میں آتا ہے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ 2 مینڈے قربان کرتے تھے ایک فیملی کے لیے، ہے نا، ایک فیملی کی طرف سے، اور دوسرا امت کے ان افراد کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں یا قربانی نہیں کرتے ہیں ان کی طرف سے. تو وہ اور لوگ آپ ہی جواز نکالتے ہیں، ہے نا. تو دونوں طرح کی اختلاف رائے ہے. تو ہم جو ہے حنفی مسلک کو مانتے ہیں، اس لیے استطاعت رکھتے ہیں تو ہم کو تو کرنا ضروری ہو گیا. حنفی مسلک کے ہیں. لیکن تین مسلک جو ہے نا، تینوں جو دوسرے ائمہ ہے وہ لوگ کے نزدیک جو سنت موقدہ ہے. اگر ایک شخص قوام کر لیتا ہے نا تو وہ ان کی طرف سے پوری فیملی کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وہ کون سے حدیث کی جواز کس سے لیتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے جابر بن عبداللہ کی. انہوں نے کہا، ابو داؤد میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد 2 مینڈے قربان کرتے تھے. ایک کہتے تھے میرے اور میری فیملی کی طرف سے، اور دوسرے جو ہے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں جی بہت سارے الحمدللہ. سوال آپ ہی جواب ہیں، ہے نا. آپ ہی ایک ہم؟ پوچھنا تھا کہ مرحوم کی طرف سے کر سکتے کیا قربانی، اور حضور کی ہاں طرف سے کر کر سکتے سکتے ہیں، کیا؟ کر اور حضور سکتے ہیں، کی کر طرف سے، سکتے ہیں. حضور نہیں، کی طرف حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو تاکید کی تھی کہ تم میرے مطلب میرے بعد نا تم میرے نام سے بھی مطلب ایک مطلب وہ کیا کرنا، قربانی دیا کرنا. تو علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو ہے نا 2 کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے،